أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, आपको याद होगा कि हमने 3 रुकू मुसलसल पढ़े थे, आयत नंबर 33 से लेकर आयत नंबर 63 तक, कि जो उस मौके पर नाजिल हुए जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजरान से ईसाइयों का एक वफ्द आया था। बज़ाहिर तो वो बात समझने की नीयत से आए थे, लेकिन ये कि बहरहाल उनका जो मुहाज्जा था, जिस तरह वो अपने दलाइल के ऊपर पूरी तरह कायम थे कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, बिन बाप के उनकी पैदाइश हुई है, फिर ये कि ज़िंदा करके आसमान पर उठा भी लिए गए, तो अल्लाह के तो ख़ास मामला है उनके साथ, तो अल्लाह के बेटे हैं। तो ये आयत जो हमने पढ़ी, जिसमें हज़रत मरियम का जिक्र भी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का जिक्र, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र, ये गोया कि तमाम बातें इस बात पर सबसे बड़ी गवाह हैं कि हज़रत ईसा अल्लाह के बंदे थे, उसके रसूल थे। अल्लाह ताला ने उन्हें अपने कलमा कुन से, हज़रत मरियम सलामुन अलैहा हामिला हुई थी और उनकी विलादत हुई है, उनका बाप नहीं है, लेकिन इसके मानी ये नहीं है कि वो इब्नुल्लाह हैं,
باپ نہ ہونا جو ہے کسی کے لیے بھی یہ بہت بڑی کوئی دلیل نہیں بنتا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہی یہ بات بھی واضح کر دی گئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال۔ حضرت آدم کی تخلیق میں تو نہ ماں تھا، نہ ماں تھی اور نہ باپ تھا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی ہے اس میں ان کی والدہ تو موجود ہیں جنہوں نے پورا وضع حمل کا معاملہ ہوا ہے، پھر ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ پھر اس میں آخر میں جس بات پر تان توڑی گئی تھی آپ کو یاد ہوگا، وہ آیت مباہلہ ہے۔ جب یہ وفد کوئی بات ماننے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوا تو پھر اللہ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول مبارک میں امین ہذہ الامہ قرار دیا تھا، میری امت کا امین ہے یہ شخص، نوجوان تھے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کے ذریعے پھر پیغام پہنچایا کہ اگر تم اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو اور اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، میدان میں نکل آؤ، ہم بھی آتے ہیں، تم بھی آؤ، گڑ گڑا کر اللہ کے حضور ہم دعا کریں گے، یا پروردگار ہم میں سے جو بھی جھوٹ پر ہے اس پر تیری لعنت ہو۔ اب یہ وہ بات تھی جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی تفصیل سے عرض کیا تھا، یہ ان کے لیے کسی طرح جو ہے ہضم کرنے کے لیے اعتبار سے گویا کہ یہاں سے انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور اس کے بعد جزیہ دینا انہوں نے قبول کر لیا اور میدان چھوڑ کر نکل گئے۔ یہ پورے واقعات جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ 3 رکوع مسلسل جو ہم نے پڑھے ہیں اور جس کا بالکل اختتام ہوا اس بات کے اوپر کہ اب مباہلہ ہونا چاہیے، اور یہی وہ فیصلہ کن بات ہوگی کہ جس پر گویا کہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے۔ پھر 8ویں رکوع کا جو آغاز ہوا تھا، بلکہ 7ویں رکوع کا، تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ یہودی اس بات کے قائل ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے، معاذ اللہ۔ عیسائی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نصارہ میں سے تھے، عیسائی تھے۔ دراحقیقت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے کی ایک شخصیت ہے، سینکڑوں برس پہلے ان کا معاملہ ہو چکا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ پھر ایک اصول بیان کر دیا گیا، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو صحیح اور سچی نسبت صرف ان لوگوں کی ہے کہ جو ان کا اتباع کرنے والے ہیں، ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے۔ اولا کے معنی کیا ہوتے؟ قریب ترین ہے نسبت کے اعتبار سے، تعلق کے اعتبار سے۔ تو ان اول الناس بابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناسبت رکھنے والے قریب ترین تو وہ لوگ ہیں للذین اتبعوہ، کہ جو ان کا اتباع کرنے کے لیے تیار ہوں، جو خلیل اللہ بھی ہیں، امام الناس بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے، واحد کے صیغے میں خطاب کیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو سچی نسبت صرف انہی لوگوں کی ہے جو ان کا اتباع کرنے والے ہیں، وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور خود یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے یہ ہیں کہ جن کی سچی نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ باقی یہودی کہتے رہیں کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، نصارہ کہتے رہیں وہ نصارہ میں سے تھے، ان میں سے کسی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں صحابی حنفی تھے، فلاں حنبلی تھے، فلاں مالکی تھے، فلاں شافعی تھے؟ یہ تو بعد کے دور کی چیزیں ہیں نا، مسالک وجود میں آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، ان کے فرامین سے استنباط کر کر کچھ نتائج اخذ کیے گئے۔ ہم کسی کی بھی جسے آپ کہیے نفی نہیں کرتے۔ امام شافعی نے جو شے اخذ کی ہے وہ بھی احادیث کی روشنی میں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو چیزیں جو ہیں اخذ کی ہیں وہ بھی احادیث کی روشنی میں۔ جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں نا، جو شخص بھی اجتہاد کرتا ہے اگر وہ صحیح رائے تک پہنچ گیا تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، لہو اجران،
اس کو جو ریوارڈ دیا جائے گا وہ ڈبل ہوگا، دوہرا اجر دیا جائے گا۔ اور کوئی مجتہد فرض کیجئے کہ اس نے کوئی خطا کا معاملہ بھی کیا ہے، اپنی دانست میں اس نے صحیح فیصلہ کیا، صحیح نتیجے تک پہنچا، لیکن حقیقتاً وہ صحیح نتیجہ نہیں تھا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ایک اجر ہے۔ تو گویا کہ مجتہد مصیب جسے کہتے ہیں، جو صحیح نتیجے تک پہنچ گیا، اس کے لیے 2 اجر، اور وہ مجتہد کے جو صحیح نتیجے تک نہیں بھی پہنچا تو اس کے لیے 1 اجر، اس لیے کہ اس کی نیت میں کوئی خلل نہیں تھا۔ نہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں، نہ امام شافعی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، انہوں نے جو بھی رائے قائم کی تھی وہ پورے خلوص نیت کے ساتھ کی تھی۔ یہی معاملہ ان یہود و نصارہ کا تھا، اپنے طور پر کلیم کرتے تھے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، تو ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو بالکل یکسو تھے، متوجہ تھے اس ذات کی طرف جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، جس نے پیدا کیا ہر شے کو، یکسو تھے ان کی طرف۔ وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ حالانکہ شعور کی آنکھ کھولی تھی اس معاشرے کے اندر جہاں شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے، سورج کے دیوتا قرار دینے والے بہت سے لوگ سورج کو سجدہ کرتے تھے، چاند دیوتا کے ماننے والے بہت سے لوگ، اسی طرح آتش پرست بھی اس زمانے میں موجود تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کے سامنے سجدہ کرنے والے۔ تو اس معاشرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شعور کی آنکھ کھولی، بالآخر پہنچے ہیں توحید خالص تک۔ وما کان من المشرکین، وہ ہرگز مشرکین میں سے نہیں تھے۔ آگے فرمایا یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا۔ یہ جو 3 رکوع ہم یہاں پڑھ چکے ہیں جو اس موقع پر نازل ہوئے تھے، اگر اس کا بھی انکار کر رہے ہو تو اس سے بڑا کفر کیا ہوگا، جبکہ حقیقت بالکل واضح ہو چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا، دین اسلام کا جو ورژن ہے، جو ورڈکٹ ہے، وہ بالکل واضح ہو چکا۔ لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، در حالے کہ تم خود اس کو مانتے ہو۔ یہاں اصل میں بڑا لطیف اشارہ اس جانب ہے کہ ان کے دل گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ نجران کے وفد میں جو ایک بہت بوڑھا شخص تھا اور بہت ہی، جسے آپ کہیے کہ سمجھدار تھا، بڑا عقل و دانش والا تھا، اس نے اندازہ لگا لیا تھا، انہیں معلوم تھا نا ہماری کتابوں میں ایک نبی کا ذکر ہے جو بعد میں آنے والے ہیں۔ آج کے درس میں تو نہیں، لیکن اگلے درس میں انشاءاللہ وہ بات آ جائے گی کہ ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی یا رسول کی بشارت دی ہے اپنی قوم کو کہ جب وہ آئیں گے تو ان کی تصدیق کرنا، ان پر ایمان لانا، ان کی مخالفت نہ کرنا۔ یہ میثاق النبی کا، نبیین کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا کہ اپنے بعد آنے والے نبی یا رسول کی وہ بشارت دیں گے اپنی قوم کو۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ تو گویا کہ ایک سلسلہ ہے، سلسلہ تو ذہب جسے کہتے ہیں نا، سونے کی زنجیر ہے کہ ایک کڑی دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو انتم تشہدون، جبکہ تم خود اس پر گواہ ہو، تمہاری کتابیں گواہ ہیں اس بات پر کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، وہی کہ جن کی خوشخبری تمہاری کتابوں میں موجود۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اہل کتاب کیوں حق اور باطل کو باہم گڈمڈ کرتے ہو۔ لام با اور سین یہ مادہ لبسا یلبسو، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کو کوئی شے اڑا دینا، اسی سے لباس بنا جو گویا کہ ہم اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اپنے جسم کو اس لباس میں ڈھک لیتے ہیں۔ لیکن یہی اگر لبسا کی بجائے لبسا یلبسو آگے تو اس کے معنی ہوتا ہے حق و باطل کو ملا دینا، گڈمڈ کر دینا، غلط فہمی پیدا کر دینا۔ تو یہ یہودی علماء جو تھے ان کا یہ کام تھا کہ تورات میں جو بھی اللہ کے احکامات ہیں انہیں اس طرح حق و باطل کو باہم گڈمڈ کر دیا کرتے تھے کہ حقیقت نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی تھی۔ تو فرمایا گیا یا اہل الکتاب، اہل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل، تم حق اور باطل کو کیوں باہم گڈمڈ کرتے ہو، سچ میں جھوٹ اور جھوٹ میں سچ، اسی کو ملمہ کاری کہا جاتا ہے نا۔ ایک شے کہ جو اصلاً بنیادی طور پر باطل ہے، جھوٹ ہے، اس کے اوپر حق کا ایک پردہ اڑا دیا۔ ذرا اس پردے کو آپ کھرچیں گے،
اندر جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ اندر باطل ہے. اور یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ باطل کو بھی آگے بڑھنے کے لیے حق کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. حق کے ارد گرد جو ہے ایسا جالا بنا جاتا ہے، ایسا ملمہ کاری کی جاتی ہے کہ وہ چمکدار شے جو ہے آپ کو بہت ہی قیمتی نظر آتی ہے. اصل حق تو یہ ہے، جبکہ وہ شے اصل میں اصلاً باطل ہوتی ہے. تو یہ التباس کہا گیا اسے، حق و باطل کو باہم گڈمڈ کر دینا، حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم نے حق کو چھپایا ہے. اور سب سے بڑا حق، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، تورات ہو یا انجیل ہو، ان دونوں کے اندر یہ بات موجود تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی. اس سرزمین کی بھی نشاندہی کر دی گئی تھی جہاں آخری نبوت اور رسالت کا ظہور ہوگا. وہ کھجوروں والی سرزمین کہلاتی تھی جسے یثرب کہتے ہیں. مدینہ تو بعد میں نام بنا نا، مدینہ کے معنی کیا ہے؟ شہر. مدینۃ النبی، یہ یثرب جو ہے نبی کا شہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، جبکہ تمہیں خوب علم ہے. دیکھیے اصل میں اسے کہتے ہیں نا جھوٹ جو سر چڑھ کر بولے، دل بھی گواہی دے رہا ہے کہ بات وہ سچ ہے، جیسا کہ اس نجران کے اس بوڑھے شخص نے کہا تھا جو بات یہ پیش کر رہے ہیں وہ سچ ہے، ہماری کتابوں میں ذکر موجود ہے، لہٰذا یہاں سے نکلو، ورنہ کہیں اگر تم نے مباہلے کی دعوت قبول کر لی تو پھر ہماری تباہی اور بربادی ہے، ہم میں سے کوئی شخص بھی زندہ واپس نہیں جا سکے گا. اس لیے کہ ہمیشہ سے یہ ہوا ہے کہ جب مباہلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پھر نصرت اور مدد آتی ہے، اور جو جھوٹ پر قائم ہے اسے پھر نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. وہ جانتا تھا وہ شخص، انتم تعلمون، اور تم خوب جانتے ہو. وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار. دیکھیے اب یہاں یہ جو بھی اس وقت یہودی آباد تھے اور انہی کے اعلی کار منافقین مدینہ بھی موجود تھے جن کے بڑی گہری تعلقات تھے ان کے ساتھ، دلی وابستگیاں تھیں یہود کے ساتھ، روپے پیسے والے منافقین بھی تھے، یہود بھی تھے. تو گویا کہ ایک دوسرے کے اندر یہ گڑمڑ ہی تھے. یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ کے ابتدائی رکوعوں کے اندر جو ہے یہ معاملہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہاں ذکر جو ہے منافقین کا ہو رہا ہے یا یہود کا ہو رہا ہے، اس لیے کہ دونوں ہی ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے. تو یہاں کہا گیا قالت طائفۃ من اہل الکتاب، یہ اب ایک بہت گہری سازش تھی جو یہودیوں نے کی تھی، اس لیے کہ ان کا مشاہدہ یہ تھا کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں پلٹتا. لہٰذا ان کے کسی عبقری شخص نے انہیں یہ مت دی کہ تم ایسے کرو کہ پوری پلاننگ کرو کہ کچھ ایسے نوجوان تم میں سے ہوں کہ جائیں محمد کی خدمت صلی اللہ علیہ وسلم اور جا کر اسلام قبول کر لیں، اور اس کے بعد اسی دن شام کو یا اگلے دن یا 2-3 دن کے بعد وہ اسلام سے باہر نکل آئیں کہ ہم نے تو اندر جا کر دیکھ لیا، یہ تو سارا کا سارا جو ہے ڈرامہ ہے، کوئی فرشتہ نہیں جو ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتا ہو، اصل کتاب تو ہماری ہے تورات. لہٰذا یہ جو معاملہ تھا ایک بہت گہری سازش تھی کہ جو ان کی طرف سے چلی گئی، جس کا ذکر قرآن نے کر دیا. تو اس کی اہمیت کس درجے کی ہے نوٹ کیجئے کہ اس پوری سازش کو یہاں واشگاف کر دیا گیا. اب یہاں پڑھیے وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، کہا اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے، یہ پلاننگ کی انہوں نے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ ایمان لے آؤ اس شے پر کہ جو نازل کی گئی اہل ایمان کی طرف. مراد کیا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا رسول تسلیم کر دو اور اس کتاب کی بھی تصدیق کر دو کہ واقعتاً یہ ان پر نازل کی گئی ہے. تصویر کا ایک رخ یہ ہے وجہ النہاری، دن کے ابتدائی حصے میں یہ کام کرو. یہ سازش انہوں نے پلاننگ پوری طرح کر لی کہ ہم میں سے کچھ نوجوان ہوں گے کہ جو جائیں گے اور جا کر جو ہے اسلام قبول کریں گے اور اس کے چند دن کے بعد واپس پلٹ آئیں گے کہ ہم نے تو قریب جا کر دیکھ لیا، یہاں تو کوئی شے حقیقت ہے ہی نہیں، یہ تو کل کا کل ڈرامہ ہے، معاذ اللہ. یہ ان کے الفاظ ہیں. وَاغْفِرُوا آخِرَهُ، اور پھر یہ کہ بعد میں اس جو اسلام تم نے قبول کیا تھا اسے واپس نکل آؤ، پھر کفر کر دو. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ جو دھاک بیٹھ چکی تھی کہ جو شخص بھی مسلمان ہوتا ہے وہ واپس نہیں پلٹتا. حالانکہ یہ معاملہ تو مکی دور میں ہو چکا، کیسا کیسا تشدد ہے کہ جو نہیں کیا گیا مسلمانوں کے اوپر جو حضور کے دست و بازو بنے تھے.
دہکتے ہوئے انگاروں پر انہیں لٹا دیا گیا ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے 4 ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کیسا کیسا تشدد کیا گیا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تشدد کی زد میں آئے، اور آپ کے گلے میں جو ہے چادر ڈال کر اس زور سے کھینچا گیا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑیں، آپ کا سانس رک گیا، آپ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے۔ پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دستداری کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق قریب آئے ہیں تو ان کو جو ہے وہ مارنا شروع کیا، اپنی دانست میں یہ سمجھ کر کہ ابوبکر کی موت واقع ہو چکی، وہاں سے گئے۔ تو نہ صرف یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام لیوا تھے ان کے ساتھ انتہائی درجے کا تشدد ہوا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دست درازی کی گئی، آپ کے ساتھ بھی تشدد کا معاملہ ہوا۔ تو ان لوگوں کی یہ جو پلاننگ تھی لعلہم یرجعون، ہم یہ ایک سکیم جو ہے وہ بناتے ہیں اور یہ پلاننگ کرتے ہیں، بہت بڑی سازش جیسا کہ میں نے کہا تھا، تاکہ یہ دھاگ جو اسلام کی بیٹھی ہوئی ہے وہ کسی طرح ختم ہو۔ کہ بہت سے ایسے ہیں ہمارے میں سے، ہم بھی تو آخر سابقہ امت میں سے تھے نا، یہود کون تھے؟ سابقہ امت مسلمہ، ہم نے اسلام قبول کیا، ہم قریب گئے، ہم واپس پلٹے ہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ ہے نا آخر۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ دھاگ ختم ہو اور لوگ واپس جو ہے اپنے اسی آبائی دین کی طرف، بت پرستی کی طرف۔ انہیں اس سے یہ غرض نہیں تھا کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو جائیں، ہاں وہ یہ چاہتے کہ تھے وہی بت پرستی جو پہلے ان کا دین تھا اسی کو اختیار کر لے، بڑے خوش ہو جائیں گے اس پر۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، دیکھیے اب یہ اصل میں آپس میں ایک دوسرے کو واضح نصیحت ہو رہی ہے یہودیوں کی۔ ان میں سے جو نوجوان فرض کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتوں کا اثر کسی بڑے کو اگر محسوس ہوا کہ ہماری ہی نسل کا یہ نوجوان ہے، یہودی ہے، لیکن یہ کہ تو متاثر ہو رہا ہے محمد کی باتوں سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب اس کے لیے جو واضح نصیحت کیا کرتے تھے اور بہت ہی ناصحانہ انداز میں، خیر خواہ انداز میں، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور دیکھو ہرگز مت بات ماننا مگر اسی کی کہ جو تمہارے دین کا پیروکار ہو۔ گویا کہ ان مسلمانوں کی باتوں میں ان کی چکمی چپڑے باتیں جو ہیں اس کے اندر نہ آنا، یہ تمہیں بڑے جنت کی اور حور و غلمان کے وعدے کریں گے کہ ایمان لے آؤ تو پھر تمہاری آخری کی زندگی جو ہے وہ بالکل سفل ہو جائے گی، ان کی ان باتوں میں نہ آنا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، ہرگز نہ ماننا ان لوگوں کی بات مگر وہ کہ جنہوں نے تمہارے ہی دین کی اس پر قائم ہے، اس کی اتباع کرنے والے ہیں۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، یہ درمیان میں جو جملہ آ گیا، حضور سے کہا گیا نبی آپ کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت الہدا، اصل ہدایت دین اسلام، الہدا یہ قرآن ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں اس قرآن کو الہدا کہا گیا نا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، تمام کے نزدیک یہاں الہدا سے مراد قرآن حکیم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شے دے کر بھیجے گئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت حصی معجزات جو ٹاپ کے تھے وہ دیے گئے، حضور کو حصے موضع نہیں دیا گیا، بہت سی کرامات کا ظہور یقیناً ہوا ہے حضور سے، لیکن یہ کہ اصل موضع جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نے بطور چیلنج پیش کیا ہے وہ تو قرآن ہے کہ اس جیسا قرآن لا سکتے ہو تو لے کر آؤ، اس قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ، چلو یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک صورت خواہ 3 آیات پر مشتمل مختصر ترین صورت، چیلنج ہے قرآن کا، اس جیسا قرآن پیش کرو۔ تو معجزہ تو وہ ہوتا ہے نا کہ جسے بطور چیلنج پیش کیا جاتا ہے۔ تو الہدا کیا ہے؟ وہ قرآن حکیم ہے۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، نبی کہہ دیجئے کہ الہدا جو ہے وہ تو اصل میں وہ ہے جو اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے، جو اس قرآن حکیم میں موجود ہے، جو الہدا ہے۔ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، دل میں چور کیا تھا کہ ہماری کتابوں میں ذکر موجود ہے آخری نبی کا، جس علاقے میں آئیں گے اس کی نشاندہی بھی کر دی گئی۔ اب یہ جو نوجوان ان کے کچھ متاثر ہونے کے قریب تھے اسلام کی دعوت سے، گویا کہ کسی درجے میں مروب ہو رہے تھے، انہیں ہدایت کی جا رہی ہے ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ یہ باتیں جو تمہارے پاس راز ہیں یہ نہ ہو کہ یہ ان لوگوں کو بتا دو، اس لیے کہ یہ پھر تمہارے خلاف حجت بن جائے گی۔ اگر تم نے انہیں بتا دیا کہ ہماری کتاب تورات کے اندر بھی ذکر موجود ہے، ظاہر ہے کہ امیین تھے نا، وہ تو پڑھے ہوئے نہیں تھے اہل عرب،
آگے اس کا ذکر بھی آ جائے گا۔ امی اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں جو دنیاوی تعلیم جو ہے اس نے حاصل نہ کی، وہ امی ہے۔ تو یہ امیین کہا کرتے تھے انہیں، عرب کے جن کے جو ان پڑھ ہیں، ان کے اندر بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی موجود تھے، لیکن اس اعتبار سے ان پڑھ کہ تقریباً 2000 سال سے اس نسل کے اندر اللہ نے کسی نبی اور رسول کو نہیں بھیجا۔ حضرت اسماعیل سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 2500 برس، اس سلسلے میں کوئی نبوت اور رسالت نہیں، اس اعتبار سے بھی امی کہا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ جو امی ہیں، ان کو کہیں اس بات کی خبر نہ ہو ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ دیے گئے ان میں سے کچھ کو وہ کچھ کو جو تمہیں دیا گیا تھا۔ گویا کہ تمہیں جو نبوت اور رسالت دی گئی ہے، اب تم پر بڑا گراں گزر رہا ہے یہ بات، تمہارے اندر جو حسد ہے اور جو یقینہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اعتبار سے بھی تمہیں ہرگز یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ شے کہ جو تمہیں دی گئی کسی اور کو دے دی جائے۔ حالانکہ یہ تو اللہ کا انتخاب ہے نا، اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی گویا کہ نبوت اور رسالت کے لیے مختص کیا تھا نا، پسند کیا تھا۔ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ پسند کر لیتا ہے انسانوں میں سے بھی اپنے انبیاء اور رسول، اور فرشتوں میں سے بھی ایک کو ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ میرے پیغام کو تم نے پہنچانا ہے لوگوں تک۔ تو ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ کسی اور کو بھی وہی کچھ مل جائے، وہ نبوت اور رسالت جو تمہیں دی گئی۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا اگر ان باتوں کو تم نے واشگاف کر دیا جو تمہاری تورات میں موجود ہیں، تو یہی باتیں تمہارے خلاف حجت بن جائیں گی، اور یہ لوگ تمہارے خلاف جو ہے دلیل پکڑیں گے کہ تمہاری کتابوں میں یہ چیز موجود تھی۔ قل ان الفضل بید اللہ، اب یہاں اس بات کو واضح کر دیا گیا، اے نبی کہہ دیجئے یہ فضیلت جو ہے جو پہلے بنی اسرائیل کی نسل میں جاری و ساری تھی، انبیاء اور رسول صرف اسی نسل میں آتے رہے تھے، اب یہ فضیلت جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کے لیے لکھ دی۔ یختص برحمتہ من یشاء، اگلی آیت میں آ جائے گا۔ اللہ نے خاص کر لیا ہے اس اپنی نعمت کے لیے، نعمت رسالت کے لیے، نعمت نبوت کے لیے، اب راندہ درگاہ کر دیے گئے بنی اسرائیل۔ اور یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہے کہ تحویل قبلہ کا جو واقعہ تھا وہ سب سے بڑا مظہر تھا اس بات کا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں موجود رہے، آپ اہتمام فرماتے تھے کہ نماز بیت اللہ کے جنوبی گوشے میں ادا کرتے تھے، تاکہ آپ کے بالکل سامنے بیت اللہ اور اسی رخ میں آگے شمال میں بیت المقدس بھی موجود ہو۔ مدینہ آنے کے بعد حضور نے تقریباً 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے۔ نماز تو شب معراج فرض ہو چکی تھی نا، اب سادہ لوگ مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ وسوسہ بھی پیدا ہوا، ہمارے یہ تقریباً 1.5 سال جو ہم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے، ان نمازوں کا بنے گا کیا؟ جبکہ اصل قبلہ تو بیت اللہ تھا جو جنوب کی طرف ہے، اور سیدھی سی بات ہے اگر آپ بیت المقدس کی طرف رخ کریں گے تو آپ کی پشت پیٹھ ہوگی بیت اللہ کی طرف۔ تو وہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی اور تشفی دی گئی ہے۔ اس وقت تک اللہ کا حکم وہ تھا، اب اللہ کا حکم یہ ہے، لہذا بالکل بے فکر ہو جاؤ، تمہاری نمازیں جو تم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی تھی وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، تمہارا ایمان اور تمہاری نمازیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ تو قل ان الفضل بید اللہ، یہ فضیلت جو ہے نبوت اور رسالت کا، یہ تاج اب بنی اسماعیل کے سر پر سجا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب نبی اور رسول ہیں، یہ فضیلت جو ہے اب ان کے حصے میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا اس فضیلت سے نوازتا ہے۔ اور یہی بات تھی کہ جو یہود کے دل کا روگ بن گئی تھی، اصل حسد جو ان کے اندر پیدا ہوا تھا اور دشمنی اور نفرت حضور کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، اسی بنیاد کے اوپر کہ یہ جو خلعت رسالت تھی یہ ان سے چھین کر اب یہ سپرد کر دی گئی ہے بنی اسماعیل کے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے۔ تو قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے۔ یہاں بہت سی اس کے اسپیکٹ ہیں، بہت وسیع النظر ہے، اس کے خزانہ فضل میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں یہ اس کی اپنی حکمت ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ وہ خزانہ کس کو عطا فرمائے گا۔
اور سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑا خزانہ جو ہے وہ نبوت و رسالت ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو رد کر دیا، وہ مردود قوم ہے، مغضوب علیہم ہے۔ اب ایک نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں آ رہی ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی کشائش والا ہے، بڑی وسعت والا ہے، اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اب دیکھیے بار بار اس بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں کا ناسور یہی تھا کہ ہمیں راندہ درگاہ کر دیا گیا نا، منتخب کر لیا گیا بنی اسماعیل کو۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کو جس کے لیے چاہتا ہے۔ وہی بات جیسا کہ میں نے عرض کی تھی کہ نبوت اور رسالت اللہ کی رحمت ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کی حکمت ہے کہ رحمت کس کے حوالے کی جائے گی۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ مخصوص کر لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کو جس کے لیے چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے فضل والا۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اب دیکھیں یہاں تصویر کا ایک اور رخ بھی رکھا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اہل کتاب خواہ وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، سب کے سب بھی ایک جیسے ہیں۔ قرآن اس بات کو تسلیم کرتا ہے، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو سعید روح والے ہیں، جو اللہ والے ہیں۔ منہم، ایسے قسیسین و رہبان، رہبان کسے کہتے ہیں؟ راہب، لذات دنیاوی کو ترک کر دینے والے۔ اللہ کے ساتھ لو لگانے کا ایک جذبہ تھا جس نے ایک حد سے تجاوز کیا، اور رہبانیت انہوں نے ایجاد کر دی۔ سورہ حدید کے آخر میں اس کا ذکر ہے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کی تھی، جذبہ صادق تھا اندر کا۔ یہ بیوی بچوں کے جھگڑے ہیں، اور اس کے اندر انسان جو ہے اس درجے کھپ جاتا ہے کہ وہ پھر اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہ کہ اس کے معنی یہ تو نہیں کہ آپ جو ہے اس رستے کو اختیار کر لیں۔ رہبانیت ابتدعوها، رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد، ابتدعوها، وہ بدعت ایجاد کر لی تھی ان لوگوں نے۔ تو یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، یہاں قرآن اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ وہ بھی ہیں ایسے ایماندار لوگ، امانت دار لوگ۔ اس لیے یہاں امانت، جس امانت کا ذکر کیا گیا ہے، وہ اس کا تعلق حصی چیزوں سے ہے۔ قنطار کہتے ہیں ڈھیر کو، اور ڈھیر جو ہے روپے پیسے کا، درہم و دینار کا بھی ہو سکتا ہے، سونے چاندی کا ڈھیر بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران ہی میں ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے، کہ جہاں فرمایا گیا حب الشہوات من زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، وہی قناطیر المقنطرہ، ڈھیروں سونا اور ڈھیروں چاندی، یہ محبت انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، یہ محبتیں اللہ نے ودیت کی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ایک ترازو بھی لگا دیا، یہ محبت اگر کہیں ایک حد سے بڑھ گئی اور تم نے اللہ کے احکامات کو، شریعت کو پاؤں تلے رودنا شروع کر دیا، تو اس سے بڑی تباہی اور ہلاکت اور بربادی کوئی نہیں۔ ہاں، یہ تمام محبتیں اللہ کی محبت کے تابع رہیں۔ حرام و حلال کی تمیز کو اپنے ذہن کے اندر پوری طرح ہر وقت مستحضر رکھو، پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری اختیار کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو گویا کہ یہ تمام محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں گی۔ تو قرآن نے کہیں اس کا گویا کہ نفی کے اعتبار سے ذکر نہیں کیا، یہاں بھی قرآن نے کہا ان اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں، اس درجے ایمانت دار لوگ بھی ہیں، من ان تأمنہ بقنطار، اگر تم ان کے پاس رکھواؤ ڈھیروں مال۔ قنطار اس کی جمع ہے قناطیر، جو ہم نے پڑھا تھا، حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، وہ ڈھیروں سونے اور چاندی کا ذکر کیا گیا، یہ محبتیں اللہ نے ڈالی ہیں۔ یہاں بھی وہ لفظ آیا، اگر تم ان کے پاس ڈھیروں مال بھی امانت کے طور پر رکھوا دو، یؤدیہ الیک، تو ان میں ایسے دیانتدار لوگ موجود ہیں جو پورا کا پورا مال تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں ایسے بھی ہیں، من ان تأمنہ بدینار، اگر ایک دینار بھی ان کے پاس امانت کے طور پر رکھواؤ، لا یؤدیہ الیک، ہرگز وہ تمہیں واپس نہیں لوٹائیں گے، الا ما دمت علیہ قائما، مگر سوائے اس شکل میں کہ تم ان کے سر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اس رقم کو وصول کرنے کے لیے۔ قائما وہ ہے کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ لاٹھی ہاتھ میں پکڑ کر جب تک تم ان کا پیچھا نہیں کرو گے
اور ان کے سر پر مسلط نہیں ہوگے، وہ 1 دینار جو تم نے امانت کے طور پر رکھوایا تھا وہ بھی تمہیں واپس نہیں کریں گے۔ 2 ایکسٹریم یہاں بیان کر دی گئی۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس ڈھیروں مال جمع کرو تو ان میں 1 رتی کی کمی نہیں کریں گے، کل کا کل مال تمہیں لوٹا دیں گے، اس درجے کی امانت داری ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَاب کہا گیا تھا، اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ گویا کہ کل کے کل نہیں ہے کہ سڈاس ہو، نجاست ہو، ان میں ایسے لوگ ہیں۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے عیسائیوں میں حضرت بحیرہ راہب ایک شخص ایسا تھا کہ جو حق کی تلاش میں تھا، اور وہ آتا ہے یہ کہ بیت اللہ کے پردے پکڑ پکڑ کر وہ پکارتا تھا۔ حضور کی بعثت نہیں ہوئی تھی اس وقت تک، اور حضور پر گویا کہ وہ نبوت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آغاز وحی ہوئی ہے تو آپ بہت ہی ایک جسے آپ کہیے کہ خوف کی حالت میں تھے، اس لیے کہ جو تجربہ آپ کو کرایا گیا وہ بہت ہی انوکھا تجربہ تھا۔ غار حرا میں ایک فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں، اور کہا ایک سامنے تختی پیش کرتے ہوئے اقرا پڑھو اس کو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کے اندر تفصیل سے یہ روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا ما انا بقاری، چونکہ لکھی ہوئی شے تھی تو حضور نہیں پڑھ سکتے تھے۔ گویا کہ وہی بات کہ امی ہونے کے ناطے جسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ دنیاوی جو تعلیم ہے، کسی شے کو پڑھنا، ریڈ آؤٹ کرنا، وہ تو حضور نے نہیں کیا۔ اس پر انہوں نے حضور کو اپنے آغوش میں لے کر زور سے بھیجا کہ آپ کو محسوس ہونے لگا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ اب یہ ایک خوف کی کیفیت تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ لے کر گئی ہیں بحیرہ راہب کے پاس، چونکہ اس وقت تک وہ ابھی گویا کہ اس کی زندگی کے آخری دن تھے۔ اس کے بارے میں یہ آتا ہے، اس نے یہ کہا تھا اس موقع پر کہ مجھے لگتا ہے یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، اس لیے کہ پہلی 5 آیات جو نازل ہوئی تھی اس موقع پر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، ان آیات کے اندر جو جاہ و جلال تھا، جو شان و شوکت تھی، اس نے اندازہ تو لگا لیا یہ وہی کلام ہے جسے وہ مانتا تھا کہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس موقع پر اس نے کہا تھا کہ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ جب کہ تمہاری قوم تمہیں یہاں سے نکال دے گی، ہجرت کی طرف اشارہ کیا تھا اس نے۔ تو ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو حق کے جویا ہیں، حق کے متلاشی ہیں، حق تک پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ کہا کرتے تھے بیت اللہ کے پردے پکڑ پکڑ کر، اے پروردگار میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں لیکن مجھے معلوم نہیں میں کیسے پوجوں۔ اس لیے کہ عیسائیت کے اندر جس قسم کی خرافات شامل ہو چکی تھی، اور جو انہوں نے حلت و حرمت کا اختیار جو ہے اپنے پادریوں کو، اپنے پوپس کو دے دیا تھا جو مذہبی پیشوا ہوتے تھے، تو اصل دین تو موجود ہی نہیں تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ شرک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ تو ان میں ایسے لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس اگر تم ڈھیروں مال رکھواؤ گے تو اس میں کوئی 1 رتی کی کمی نہیں کریں گے، لوٹا دیں گے۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ اگر 1 دینار بھی تم امانت کے طور پر دو گے تو لا یودیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، تو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے جب تک کہ ان کے سر کے اوپر مسلط نہ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل۔ اب ان کے جو یہ طرز عمل ہے، خاص طور پر دوسرے گروہ کو اگر آپ لیجئے جو یہود میں بھی تھے اور نصارہ میں بھی تھے، یہودیوں کے تو قبائل مدینہ کے ارد گرد مضافات میں آباد تھے، اور نصارہ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا نجران جو ہے وہ بھی عرب کا ایک ملک ہے، وہاں کی 90% آبادی جو تھی وہ عیسائیوں پر، نصارہ پر مشتمل تھی۔ تو ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ جو ان کا طرز عمل ہے یہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ امیین کے معاملے میں ہم پر کوئی دوش نہیں ہے، کوئی الزام نہیں، گویا کہ ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کریں۔ امیین وہ کنہیں کہتے تھے؟ غیر یہودی ان کے نزدیک ہر وہ کہ جو یہودی نہیں ہے وہ امی ہے۔ اور امی اس اعتبار سے بھی کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اہل عرب میں چونکہ بنی اسرائیل وہ تمام کے تمام لوگ یہیں جزیرہ عرب کے اندر ہی آباد تھے، اور ان میں نبوت اور رسالت تقریباً 2500 برس، یہ ایک بہت بڑی فترت ہے، بہت بڑا وقفہ ہے کہ کوئی نبی اور رسول نہیں، ابھی میں عرض کر چکا ہوں۔ اس بنیاد پر بھی یہ کہتے تھے یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ان کے پاس تو علم و ہدایت کی روشنی جو اللہ کی کتابوں کے ذریعے پہنچتی ہے انسانوں تک وہ تو موجود ہی نہیں ہے، سرے سے ان پڑھ لوگ ہیں، امی ہیں۔ تو امیین کے بارے میں کہتے تھے کہ ہمیں پورا اختیار حاصل ہے کہ جو چاہیں ان کے ساتھ کریں، ان کے معاملے میں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ان پر ظلم کریں، ان کے ساتھ زیادتی کریں۔ یہ اصل میں گویا کہ انسان ہیں ہی نہیں، جنٹائل کنہیں کہتے ہیں؟
دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن حقیقت انسان نہیں ہے. تو اصل انسان تو ہم ہیں جن کے ہاں نبوت اور رسالت جو ہے وہ قائم رہی ہے. 1000 برس 1500 برس جو ہے گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اس دوران بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں سب کو لے لیجئے, کتنی تعداد ہے ان کی. ہمارے ہاں یہ شمع روشن رہی ہے, یہ علم دانش جو ہے ہمارے ہاں موجود رہا ہے, ان لوگوں کے ہاں تو تھا ہی نہیں. فی الامیین سبیل, کہ گویا کہ انہیں کوئی اس میں مواخذہ نہیں ہوگا, کوئی ظلم اور زیادتی اگر ان کے ساتھ کرتے ہیں تو ان کی کوئی پرسش نہیں ہوگی, کوئی گناہ نہیں ہے ان کے لیے, کوئی دوش نہیں ان پر. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, اور یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جو وہ باندھتے ہیں اللہ پر. کس نے اختیار دے دیا انہیں؟ یہ اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور بقیہ سب کو حیوان سمجھتے ہیں. یہ جنٹائلز ہیں جی, یہ تو گویا کہ وہ ہیں جسے آپ کہیے کہ لدو اونٹ ہیں, ان سے ہم نے کام لینا ہے. یہ تالمود کے اندر یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے کہ اگر کسی اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کو ہرٹ کرتا ہے, اسے زخمی کر دیتا ہے, غیر اسرائیلی کو جس نے یہ امی کہتے ہیں, جو غیر یہودی ہیں, تو اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے, کوئی تاوان نہیں. لیکن اگر کسی غیر اسرائیلی کا بیل جو ہے, بیل ظاہر ہے اگر کسی حملہ کرے گا تو کسی دوسرے کو زخمی کرے گا نا, اس کی جان بھی لے سکتا ہے. تو غیر اسرائیلی کا بیل اگر اسرائیلی کو کوئی انجر کرتا ہے, کوئی زخمی کرتا ہے, اس کی جان لے لیتا ہے, تو یہ چونکہ غیر اسرائیلی کا تھا لہذا اس کو پورا پورا تاوان دینا پڑے گا. اب یہ فیصلے کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. وہ چونکہ اسرائیلی کا بیل تھا اور اس نے کسی غیر اسرائیلی کی جان لے لی تو اس کے اوپر کوئی تاوان ہے ہی نہیں. لیس علینا فی الامیین سبیل, جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, ہم پر تو کوئی دوش اور الزام ہے ہی نہیں. لیکن اگر غیر یہودی کا معاملہ ہو کسی یہودی کے ساتھ اور اس کے اندر کہیں معاملہ کوئی نقصان کا ہو گیا تو اب یہاں پورا پورا ان سے تاوان وصول کیا جائے گا. اسی طرح ان کے ہاں یہ چیز مسلم ہے, یہ سودی لین دین کا معاملہ, سود وصول کرنا. کوئی اسرائیلی یہودی جو ہے یہودی سے سود لینا بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے, آج بھی سمجھتا ہے. لیکن غیر یہودی سے آپ نے چھوڑ لیں, اس سے سود لیں, اسے جیسے آپ کہیے کہ سود کی جکڑن کے اندر اس طرح جکڑ لیں کہ اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے, یہ ان کے لئے جائز ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں گویا کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو اللہ پر ایک بہت بڑا جھوٹ باندھنا ہے. جیسے قرآن میں کہا گیا نا, اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں کذب بیانی کر رہا ہے, اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, خوب جانتے بوجھتے یہ باتیں منسوب کرتے ہیں کہ اللہ کی شریعت کا حصہ ہے, اس لیے کہ یہ بات تو ان کے جسے آپ کہیں بائیں ہاتھ کا کھیل تھی نا. تورات کے احکامات کے اندر رد و بدل کر دینا, تحریف آیات کر دینا, تنسیخ کر دینا, سیاق و سباق سے بالکل کاٹ کر کوئی بات ایسی لے آنا کہ گویا کہ اس کے مفہوم کے اندر زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے, یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. بلا من اوفا بعہدہ واتقی, کیوں نہیں وہ شخص کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو وفا کرتا ہے. ایک تو عہد الست ہے جو ہم میں سے ہر شخص نے کیا تھا اللہ سے, ہماری ارواح نے کیا تھا. الست بربکم قالوا بلی. یہی وجہ انسان کی فطرت میں اللہ کی معرفت موجود ہے. کوئی کڑا وقت آتا ہے, کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے, کوئی اور رستہ اسے نظر نہیں آ رہا, گڑ گڑاتا ہے اپنے رب کے سامنے, خواہ پوری زندگی اللہ کا انکار کرتا رہا ہو. کتنی ہی مثالیں آپ کو دیکھنے میں مل جائیں کہ معلوم ہوا کہ فطرت میں اللہ کی معرفت کا کوئی نہ کوئی دیا ٹمٹماتا ہوا موجود ضرور ہے. تو جو شخص بھی اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتا ہے, ایفاء عہد کرتا ہے, واتقی, اور پرہیزگاری کی روش پر قائم رہتا ہے, فإن اللہ یحب المتقین, تو یہ وہ لوگ ہیں متقین کے جنہیں اللہ تعالیٰ بھی محبت فرماتا ہے. یہاں ذرا ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک عہد وہ بھی ہے جو ہم میں سے ہر شخص نماز کی ہر رکعت میں اپنے رب سے کر رہا ہے. سورہ فاتحہ اس کی بالکل مرکزی آیت, پہلی 3 آیات اللہ کی حمد و ثنا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. درمیان کی آیت ایک عہد ہے, معاہدہ ہے, کانٹریکٹ ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر شخص پڑھتا ہے نا, اس کے معنی کیا ہیں؟ اے پروردگار ہم صرف تیری ہی بات مانیں گے, اطاعت کرنا. ایاک نعبد, عبادت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت اللہ کی, اور اس کے ساتھ محبت بھی شامل ہو, یہ عبادت بنتی ہے. ایاک نعبد, ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے, تیری ہی اطاعت کریں گے, صرف تیرا ہی کہاں مانیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, یہ دعویٰ اپنی جگہ بہت بڑا ہے, اس لیے کہ انسان کے اندر اس کا سب سے بڑا
دشمن اس کا نفس موجود ہے نا، وہ بھی تو اپنے پیچھے لگاتا ہے وہ برائیوں کی، اور جسے آپ کہیے کہ انسان کے اندر جو حیوانی جبلتیں ہیں اس کو انگیخت کر رہا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ تو برائی کی طرف بلانے والا ہے، کھینچنے والا ہے نیچے کی طرف۔ تو کام بڑا مشکل ہے تیری عبادت پر پوری طرح قائم رہنا، لہٰذا ہم تجھ ہی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور آخری 3 آیات سورہ فاتحہ کی وہ دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہی 2 گروہ جن کا ذکر ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا سورہ بقرہ میں، یہود فرد قرارداد جرم ان کے خلاف، اور سورہ آل عمران میں نصارہ، ٹارگٹ وہ لوگ ہیں، ان کا جو غلط عقیدہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ سمجھتے تھے، اس کی نفی، اور وہ نجران کا جو وفد آیا تھا پوری دلائل کے ساتھ وہ بات ان کے سامنے واضح کر دی گئی۔ دونوں کا ذکر موجود ہے اس دعا میں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی ہدایت دے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی وہ کہ جو گمراہ ہوئے تھے۔ یہاں مراد یہود اور نصارہ ہیں، عیسائی اور یہودی۔ بلا من اوفی بعہدہ، کیوں نہیں وہ شخص کہ جو پورا کرتا ہے اپنے رب سے کیے ہوئے عہد کو، واتقی، اور تقوی کی روش پر قائم رہتا ہے، فإن اللہ یحب المتقین، تو یقینا اللہ تعالیٰ تو پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو، محبت کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو متقین ہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، یقینا وہ لوگ کہ جو مول لیتے ہیں اللہ کے عہد کے عوض، وَأَيْمَانِهِمْ، اور اپنی جھوٹی قسموں کے عوض، ثمناً قلیلا، بہت ہی حقیر سی پونجی۔ یہ ایک الزام ہے جو یہودی علماء پر ہے، تورات کے احکامات میں رد و بدل کر دینا دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے، جسے ہم فتویٰ فروشی نہیں کہتے، اپنی پسند کا فتویٰ حاصل کر لو، ہاں ذرا خوش کر دو، ذرا روپیہ پیسہ دے دو، درہم و دینار دے دو، تو بڑی حقیر پونجی ہے نا۔ اس دنیا میں کتنے عرصے اس کے ساتھ کوئی عیاشی کی زندگی بسر کر لو گے، سہولتیں حاصل کر لو گے، لیکن ایک اتنا بڑا کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا، تو یہ وہ شے ہے کہ جو بہرحال ان الذین یشترون بعہد اللہ، یقیناً وہ لوگ جو مول لیتے ہیں اللہ کے عہد کے عوض، وایمانہم، اور اپنے قسموں کے عوض، ثمناً قلیلا، بہت ہی حقیر سی پونجی۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی نصیب نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں۔ خلاق کہتے ہیں نصیبے کو، حصے کو۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اللہ کی آیات میں رد و بدل کر دیا، حرام کو حلال اور جائز کو ناجائز کر دیا، وہ فتویٰ فروشی کے مرتکب ہوئے ہیں، اس کے عوض جو ہے وہ حقیر سی پونجی وصول کر لی، ان کے نزدیک بڑی قیمتی رقم انہوں نے حاصل کی ہے، لیکن بہرحال اللہ کی نگاہ میں تو حقیر پونجی ہے نا۔ سودا کیا کیا ہے، تباہی کیا مول لی ہے، اللہ کی آیات کو بیچ دیا ہے۔ تو ان کا آخرت میں لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی نصیب نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا یوم حشر، ولا ینظر الیہم، نہ اللہ ان کی طرف اپنی نگاہ کرے گا۔ جسے کہتے ہیں نظر رحمت سے کسی کی طرف دیکھنا، یہ بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کا کیا جو انہوں نے جرم کیا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا۔ مراد کیا ہے، ان کی کوئی بات یا عذر یا بہانہ اللہ تعالیٰ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت کرے گا یوم القیامت، قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، ان کا تزکیہ کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہوگا۔ اب یہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی رخصت ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا۔ تو یہ گویا کہ ویسے آپ کو بھی اس کا تجربہ ہے، مجھے بھی تجربہ ہے، کبھی اگر والدین ناراض ہو جائیں اور وہ صرف یہ کہ آپ کی طرف دیکھے نا، سعادت مند بچہ اسے اتنی بڑی سزا محسوس کرے گا کہ میرے والد مجھ سے نظر نہیں ملا رہے، مجھے دیکھ نہیں رہے۔ ایک نظر کرم کے ساتھ دیکھنا ہوتا ہے نا، باپ کی نگاہ کے اندر بھی ایک رحمت بھی ہے، شفقت بھی اللہ نے رکھی ہے، لیکن اگر وہ جسے آپ کا یہ صرف نظر کر رہا ہے تو یہ گویا کہ علامت ہوتی ہے کہ وہ باپ جو ہے اپنے بیٹے سے ناراض ہے۔ تو یہی معاملہ، اس کو آپ 1000 لاکھ گنا بڑا کر لیں تو بندے اور اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں کرے گا، ایسے لوگوں دیکھے گا بھی نہیں۔ کلام کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے عذر، ان کی معذرتیں، ان کے بہانے جو بھی انہوں نے اپنے ذہن میں بنا رکھے ان کو سننا بہت دور کی بات ہے، اور آخرت میں بدترین انجام ہوگا ان لوگوں کا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہوگا۔
یہاں اگرچہ یہ پورا رکوع تو مکمل نہیں ہو سکا، نصف ہو چکا ہے، بہرحال انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ اگلی دفعہ ہم پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔